السلام علیکم، میں زبیر امان۔ میری آج کی ویڈیو اس بندے کی ہے۔ لوگ انہیں سید باسط علی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں۔ ابھی کل مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا مشہور ٹی وی شو چھوڑ رہے ہیں، میمکری کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات آئی کہ یار یہ بندہ پاگل ہو چکا ہے، یہ سٹھیا گیا ہے۔ دیکھو نا، اب اس بندے نے اتنی محنت کی کہ اپنی زندگی کے کوئی 10-15 سال لگائے اس منزل پہ آتے پھر جب وہ منزل ملی تو اسے ایک دم چھوڑ دیا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی، کیوں اس بندے نے یہ سارا کچھ کیا؟ تو آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ باسط بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، جو کہ آپ اکثر مجھے ایزیلی دے ہی دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے یہ، اور آپ تو ساتھ ہی ہیں۔ خیر، یہ انڈسٹری میں نے چھوڑ دی، اس لیے چھوڑی کہ یہ انڈسٹری میرے لائق نہیں تھی، میرے خون کے لائق نہیں تھی، میرے مذہب کے لائق نہیں تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں، شوبز میں مجھے کافی سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، بڑی محنت کر کے میں اوپر آیا تھا۔ میرا ایک شوق تھا، لیکن اب اس شوق کو اپنے نبی کے لیے، اپنے اللہ کے لیے مار دینا بڑی بات میرے خیال میں یہ ہوگی۔ اور یہ میسج، یہ بھی ایک ذکر ہے اللہ کا کہ آپ ایسا کام کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں، اب جو نقل لگانا ہے، اس پہ نبی پاک نے کہا میں کسی کی نقل نہ لگاؤں، خواہ اس کے بدلے مجھے مال ہی کیوں نہ دیا جائے، تو میں کیوں لگاؤں وہ کام کر کے پیسے کماؤں؟ حالانکہ میں ہر شہر میں جا کے یہ کرتا تھا، اسٹینڈ اپ کامیڈی میں نقل لگا کر اسٹینڈ اپ کامیڈی کر کے پیسے کماتا تھا۔ میں مہینے کے تقریباً 10 لاکھ روپے خالی یہ اپنے ٹیلنٹ سے لیتا تھا، تو اس طرح کما لیتا تھا۔ لیکن میں نے کہا ایسے پیسے پہ لعنت ہے جس میں میرا اللہ خوش نہ ہو، میرا نبی خوش نہ ہو۔ یہ دنیا تو میں بنا لوں گا، لیکن آخرت بنانا بڑی بات ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میں آخرت بنا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ ایک نیت کی ہے اس کام کی، چھوٹا سا کام ہے، اس کی نیت کی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ ہماری فلم انڈسٹری دیکھ لیں، ہیروئنز کیسے ناچ رہی ہوتی ہیں بے پردہ ہو کر، کیسے وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، کیسے وہ کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ سٹیج دیکھ لیں جو کہ گناہوں کا ایک گھڑ ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کیسے ایک مجرا کرتی ہے، اور اسے دیکھنے والی بھی افسوس کے ساتھ یہ قوم ہے وہاں کے، یہ دیکھتی بھی ہے۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں، ہمیں ایک ہونا ہے۔ ہم نے وہ 313 والے مسلمان بن کے ہزاروں کو شکست دینی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایک ہجوم بن گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈراماز ہمارے دیکھ لیں، ڈرامہ میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ہمارے رشتوں کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، کہ کون سا رشتہ شوہر کے دوست کے ساتھ عورت کا چکر دکھا رہے ہیں، ایک شادی شدہ کا کسی امیر کے ساتھ چکر دکھا رہے ہیں، سسر کے ساتھ بہو کا چکر دکھا رہے ہیں۔ کیا گھٹیا حرکتیں یہ اس بڑے بڑے جو ہیں لوگ، یہ کیا کانٹینٹ دے رہے ہیں، سلو پوائزن دے رہے ہیں، اور لعنت ہے ایسے کانٹینٹ پہ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ لیکن باسط بھائی، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب ہم لوگ دیکھنا ہی وہی چاہ رہے ہیں۔ جب انہیں اس چیز پہ ریٹنگ زیادہ ملے گی تو وہ تو وہی بنائیں گے نا، ہم بھی برابر کے ان کے ساتھ مطلب شامل ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ دیکھنا بھی وہی چاہ رہے ہیں۔ نہیں، ان لوگوں نے لوگوں کو خراب کیا ہے، لوگ بے وقوف ہیں۔ لوگوں کو عقل مند ہونا پڑے گا، ایک قوم بننا پڑے گا، اچھا کانٹینٹ لا کے یہ اچھا بھی دیکھیں گے۔ ابھی کوئی ارطغرل جو وہ اچھا ایک کانٹینٹ چل رہا تھا، سب نے وہ بھی دیکھا۔ صرف اس کو یہ قوم خراب کی گئی ہے۔ یہ بڑے ایجنڈے کے ساتھ، بڑے گوروں کا ایجنڈا سمجھ لیں، باہر کی دنیا کا ایجنڈا سمجھ لیں، ان کے ساتھ بڑی اس قوم کو خراب کیا کہ سلو پوائزن سے خراب کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ مسلمان قوم جب بنی تھی، یہی قوم تھی جو آزادی کے لیے شہادتیں جس نے لی، یہی قوم آج ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے گلے کٹا دیے، جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھا دی، ٹینکوں کے نیچے چلے گئے، اور آج یہ ناچ رہے ہیں۔ آج ان میں سے کچھ لڑکے لڑکیاں بن گئے ہوئے ہیں، آج کچھ لڑکیاں لڑکے بن گئے ہیں۔ عجیب، ان کا پورا کلچر عجیب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ ایک سازش تھی، اس سازش کے تحت اس قوم کو خراب کیا گیا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ قوم انشاءاللہ اسی نگر میں نکلا ہوں اب کہ میں اس قوم کو جو ہے ایک وہی قوم بنانے کی کوشش کریں گے جو یہ پہلے قوم تھی، جو قائد اعظم کی قوم تھی، نہ کہ یہ ایک ٹک ٹاک قوم جو کہ بے حیائی کا اڈا بن چکی ہے۔ یہ قوم جہاں پر لڑکیاں سڑکوں پہ آ کے 200 روپے پہ اپنی عزت بیچ رہی ہیں، اور اتنے برے طریقے سے بیچ رہی ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ میں نے تو سب کچھ دیکھا، میں پنجاب کے ہر گلی محلے میں گیا ہوں، میں نے دیکھا کیا کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ آئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اعلان کروں میں وزیر اعظم بن جاؤں سیاست میں آ کے، نہیں، میں چھوٹی سطح پہ چھوٹی چیزیں پہلے بیسکس ٹھیک کروں گا، پھر اوپر جاؤں گا۔ اور ہماری پارٹی PNP شہیر سیالوی کی قیادت ہے اس میں، اور ہم مل کے ایسا کام، ہمارا ایک منشور سیٹ ہے اور بڑا اچھا منشور ہے جس کے تحت ہم کام کریں گے، اور کام کر کے اپنے
ملک کو ایک غیرت مند قوم بنائیں گے جہاں پر عورت کی عزت اس کا پردہ ہوگی, نہ کہ اس کا جسم, اس کی عزت کبھی بھی نہیں ہوگی. جہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ خوددار ہوں گے, جہاں پر میڈیکل کی فیلڈ, ایجوکیشن کی فیلڈ, جہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ ہو, سب میں کرپشن سے پاک فیلڈ ہوگی, اور ہر بندہ ایک دوسرے کا ساتھ دے گا, ہر بندہ ایک کو مسکرا کر دیکھے گا, نہ کہ ایک دوسرے کو گندی نگاہ سے, جہاں پر مطلب ایسی نگاہ جس سے دوسرے منافقت کی نگاہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے کو کاٹنے کی نگاہ, کہ اس کو جو ہے یہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتا, ترقی نہیں کر سکتا, ایسی نگاہیں نہیں ہوں گی. ہمسایہ سے لڑے گا نہیں, ایسی قوم بنائیں گے ہم, اسلام کی قوم بنائیں گے انشاءاللہ. مجھے باسط بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو امید ہے کہ ٹک ٹاکر قوم کو آپ ایک مرتبہ پھر سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قوم بنا پائیں گے, یا پھر اس کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں سوچی ہوئی ہیں؟ سر اس کے لیے بڑی چیزیں سوچی ہوئی ہیں, اس کے لیے قانون کا الگ پورا منشور ہے ہماری پارٹی کا, PNP کا. اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں سوچی ہوئی ہیں, ہم آپ کو پہلے کر کے دکھائیں گے. ہم آپ کو چھوٹے سے 2 لوگوں سے, 3 لوگوں سے, 4 لوگوں سے, سب کو ایک کرتے کرتے ایک قوم بنا کے دکھائیں گے, پھر ہم پارٹی میں آئیں گے, ہم قوم بنائیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ پہلے ہی میں وزیر اعظم بن کے یہ کر دوں گا, وزیر اعظم بن گیا ہے پتہ ہی نہیں نیچے کیا. خالی اوپر کی سیٹ کے لیے سب سے پہلے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی, پہلے نیچے سے. جب جو بندہ, یہ سیاستدانوں کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے کہ بڑی سیٹ کے لیے ترسیں, چھوٹے بیسک لیول پہ آپ چیزیں ٹھیک کر کے آپ ملک کو اوپر لے کے, آپ کا بیسک خراب ہے, اوپر تو آپ کا اسی لیے خراب ہے کہ آپ کی بیسک لیول کی چیزیں خراب ہیں. آپ کا تعلق وادی لیپا سے ہے, ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو آپ کو لیپا کا سوچنا پڑے گا. لیپا کے لیے کیا کریں گے آپ, کیونکہ وہاں کی جو عوام ہے ان کے پاس پہلے سے سیاستدان ہونے ہیں, ان کے پہلے سے بڑے لیڈر ہونے ہیں. ظاہری بات ہے وہ آپ سے بھی یہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ نئے آ رہے ہو, آپ ہمارے لیے کیا کرو گے, یا پھر آپ ہمیں کیا دو گے, کچھ نیا, کچھ منفرد, کچھ ہٹ کے کہ ہم آپ کو بدلے میں ووٹ دیں. سب سے پہلے میں ووٹ کی لالچ میں نہیں ہوں, مجھے تب جیت چاہیے جب لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ جیت کے قابل ہے. میں لیپا ویلی کے لیے سب سے پہلے کام کروں گا. وہ ایسی ویلی جہاں 6 مہینے برف باری ہو جائے تو بند ہو جاتا ہے, جہاں کی روڈ اندر کی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے میڈیکل کی سہولتیں ہوں, جہاں پر بڑے مسئلے ہیں, بجلی کے, نیٹ کے, ہر چیز کے مسئلے ہیں, سہولیات زندگی پراپر نہیں ہے. بارڈر ایریا ہے, اب کچھ ہوئی ہیں لیکن وہ سطح پہ نہیں ہے. خیر میں یہ کروں گا کہ انشاءاللہ سٹارٹ سے ابھی کوشش, جو میری فرسٹ کوشش ہے کہ میں وہاں 2 ایمبولینسز دوں جو ہیں, جس کے اندر میڈیسنز ہوں, اور وہ ہر علاقے میں کال پہ جائیں. کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ خود جائیں, برف باری ہے جو بھی ہے وہ جا کے ان کا علاج کریں. کوئی وومن پریگننٹ ہے, وہ ویسے تو ہاسپٹل تک پہنچ نہیں پاتی, دور دور ہاسپٹل ہوتے ہیں, پیدل جانا پڑتا ہے, پہاڑوں کا علاقہ ہے, تو وہ ایمبولینس آئے, وہاں ہی اس کا سارا اندر نظام ہو, پریگننسی کا بھی ایک رکھا ہو, سب چیزیں وہاں ہوں, وہ ایسی ایمبولینس ہو, اور وہ لوگوں کی مدد سے چلے گی, اور وہ میرے دیکھنے والے لوگ میری اس پہ ہیلپ کریں گے, اور میں وہ بناؤں گا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے, اور بڑھ چڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک صدقہ بھی ہے, ایک جو ہے یہ سمجھ لیں کہ صدقہ جاری ہے, کہ ایسے کام کر جاؤ کہ وہ پوری زندگی آپ کے حصے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. یہ مجھ سے ایج میں چھوٹے ہیں لیکن کام میں بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ, ان کا بہت بڑا نام ہے. تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں انہیں بڑا بھائی کہوں یا پھر چھوٹا بھائی کہوں. بہرحال جو بھی کہوں, ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ کریم آنے والے دنوں میں انہیں بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار کرے. یہ جو ان کا مشن ہے, یہ جو ان کی نیک خواہشات ہیں صرف اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کو بدلنے کے لیے, اللہ پاک انہیں ضرور انشاءاللہ اس میں کامیاب کرے گا. کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو پھر منزل جتنی مرضی اونچی ہو, جتنی مرضی بڑی ہو, وہ مل کے رہتی ہے. ایسے ہی ہے جی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کا ہر غیرت مند انسان زندہ باد, اور ہمیں غیرت دکھانی ہے, بے غیرتی سے نکلنا ہے. یہ بے غیرتی جتنی بھی ہو رہی ہے, اس سب کو انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ ہم اس کو ختم کریں گے, اور انشاءاللہ ختم کر کے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. انہوں نے میرے موبائل سے ٹک ٹاک, سنیک سارا کچھ ڈیلیٹ کروا دی ہے, تو اپنے میں انہوں نے ویسے ہی نہیں کچھ کیا ہوا تھا. تو ملتے ہیں کسی. ڈیلیٹ کیوں کرنا ہے, میں نے آپ کا ڈیلیٹ اس لیے کیا کہ آپ نے وہ گانے والی ویڈیوز لگائی ہوئی تھی چلنے والی 2-3, تو لیکن ڈیلیٹ ہی, اس میں اچھا کنٹینٹ بھی دیا جا سکتا ہے. اچھی جو پاکستان کو غیرت مند, انہی چیزوں سے تو دنیا کو دکھانا ہے بھائی. یہ دنیا پوری دیکھتی ہے کہ ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں. اور جب یہ حرکتیں کریں گے تو لوگ بے غیرتی بولیں گے. یہ کیسی قوم ہے جو اپنی عورتوں کو ادھر پیش کر رہی ہے ٹک ٹاک, یہ ٹی وی پر, یہ ناچ رہے, جبکہ یہ چند لوگ جو ایسے کرتے ہیں. ورنہ ہماری قوم کے گھر کی عورتیں, ہمارے گھروں کی عورتیں دیکھیں, وہ باپردہ عورتیں, ان کو تو سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے کہ وہ ایسی حیا رکھنے والی عورتیں. یہ 4-5 آ کے ہمیں بدنام کریں, ان کی ایسی کی تیسی, ان پہ انشاءاللہ پراپر نظام ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تب تک آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں سید باسط علی کے لیے کہ مالک کریم انہیں آنے والے دنوں میں بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.